السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ میرا نام عمر خطاب ہے۔ آج کے اس ڈان ایڈیٹوریل میں ہم امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات میں تبدیلیاں ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلیے اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی، پاکستان یو ایس ریلیشنز ان ریسنٹ ایئرز، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا ری انگیجنگ امریکہ، کہ پاکستان کس طرح سے امریکہ کو دوبارہ سے اپنے ساتھ جوڑ پائے، ٹھیک ہے، جو تناؤ ہے اس کو کس طرح سے ختم کر پائے۔ تو پاکستان یو ایس ریلیشنز ان ریسنٹ ایئرز، کہ موجودہ سالوں میں، حالیہ سالوں میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں have derived largely from Washington's China and India policies۔ وہ کیا ہیں جی؟ وہ واشنگٹن کی، امریکہ کی چائنا اور انڈیا کے ساتھ جو پالیسیز ہیں، جو ان کے ساتھ ان کی حکمت عملی ہے، اس کے اوپر، اور دا افغانستان وار، افغان جنگ، اور یو ایس نیشنل سیکورٹی کنسرنز ریلیٹڈ ٹو انٹرنیشنل ٹیررزم، یعنی افغان جنگ اور امریکہ کی بین الاقوامی دہشت گردی سے متعلق خدشات کا نتیجہ ہے۔ یعنی آج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو تناؤ آ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی چائنا اور انڈیا کے ساتھ جو مذاکرات، جو پالیسی چل رہی ہے، ڈسکس ہو رہی ہے، اور افغانستان جنگ کو لے کر اور امریکہ کی بین الاقوامی دہشت گردی سے متعلق جو خدشات ہیں ان کو لے کر وہ پاکستان کے اوپر اس کا ہمیشہ سے کافی دباؤ رہا ہے۔ اس وجہ سے جو تناؤ ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اینڈ دے ہیو ناٹ پرفارمڈ ویل، لیونگ بوتھ سائڈز انہیپی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دونوں کنٹریز ہیں، پاکستان اور امریکہ، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناخوش ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کام صحیح نہیں کیا۔ یعنی پاکستان امریکہ کو بلیم کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کو بلیم کر رہا ہے۔ دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جو بائیڈن کی حکومت ہے، ہیز گیون نو ہنٹ آف واٹ کمز نیکسٹ۔ اس نے اس طرف بھی ابھی تک کوئی کلیئر بات نہیں کہ آگے ان کی کیا پالیسی ہے، آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک کچھ کلیئر ان کی طرف سے بھی نہیں ہوا۔ پاکستان فار اٹس پارٹ، پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے گوئنگ بائی آفیشیل اسٹیٹمنٹس اینڈ تھنک ٹینکس رپورٹس، فی الحال ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس حصے کو اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان فار اٹس پارٹ از ہوپنگ فار اے ریسیٹ، پاکستان اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہے، یہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ کیا کر سکے، ریسیٹ کر سکے، ویئر ریلیشنز فائنڈ دیئر اون ریشنل یٹ، کہ وہ دوبارہ سے جڑ پائے، دوبارہ سے تعلقات بحال کر پائے۔ اور یہ کس کا کہنا ہے کہ پاکستان یہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ تھنک ٹینک کی جو رپورٹس ہیں، جو ان کی اطلاعات ہیں، ان کے مطابق پاکستان چاہتا ہے کہ وہ تعلقات کو دوبارہ سے بحال کر پائے۔ Yet reflect a balance in America's ties with India and Pakistan and its consent to Islamabad's strategic links with Beijing۔ لیکن یہ بھی خواہش ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت اور پاکستان سے مساوی تعلقات قائم کرے، یعنی انڈیا کو پاکستان کے اوپر پرائرٹیز نہیں ہونی چاہیے، تعلقات مساوی سطح پر ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ اس کو بھی تسلیم کر لے، اس کا جو آبجیکشنز ہیں وہ ختم کر لے۔ بٹ پاکستان ہیز گیون نو انڈیکیشنز ہاؤ دا کمپیٹنگ آبجیکٹیوز ان اٹس وش لسٹ کین بی ریکنسائلڈ، لیکن پاکستان نے بھی ابھی تک کچھ کلیئر پالیسی اپنی نہیں دی، کوئی اشارہ نہیں دیا کوئی کہ وہ کس طرح سے اپنے یہ جو ان کے پاکستان کی جو خواہشات ہیں، جو وہ مقصد چاہتا ہے کہ حل ہو، جو تعلقات کی بحالی چاہتا ہے، ابھی تک پاکستان نے بھی اس پر کوئی کلیئر اشارہ نہیں دیا اپنی حکمت عملی کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں تبدیلی کروا پائے گا۔ اینڈ ہیز ناٹ پرووائڈیڈ اینی کلیوز، اور نہ ہی ابھی تک کوئی اشارہ دیا ہے اباؤٹ اٹس اون پالیسیز، اپنی پالیسی، اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی ابھی تک پاکستان کلیئر نہیں کر پایا خود کو، دنیا کو، ٹو انڈیوس دا ڈیزائرڈ چینج ان یو ایس پالیسیز، کہ وہ کس طرح سے یہ امریکہ کو اس پر متفق کر پائے گا۔ آل وی ہیئر، اور ہم بس یہ سنتے آ رہے ہیں، دیٹ پاکستان از موونگ اوے فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس، کے جو پاکستان ہے وہ اب خود کو سیاسی طور پر خود کو مضبوط کرنے کی بجائے اپنے آپ کو جیو اکنامکس، یعنی اپنے آپ کو تجارت کی دنیا میں آگے لے کے جانا چاہتا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کر کے خود کو تجارت میں فائنینشلی، اکنامیکلی امپروو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان فیکٹ
در حقیقت بلا شبہ دیر از نو سچ تھنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایز اسٹینڈ الون جیو اکنامکس اسپیشلی وین پاکستان، یعنی جتنی اہمیت اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو تجارتی لین دین ہے وہ اپنی اس کی ایک اہمیت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا کسی ملک کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کے لیے وین پاکستان ویلیو ایز این اکنامک پارٹنر از اینی تھنگ بٹ obvious، خاص طور پر جب پاکستان کی اقتصادی شراکت دار کے طور پر جو حیثیت تھی وہ چاہے جیسی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے وہ، لیکن واضح ہے۔ Here a little history is relevant، تاریخ بھی کچھ ایسا ہی بتا رہی ہے۔ پاکستان's close relations with the US have historically been a function of geopolitics، کہ پاکستان اور امریکہ جو تعلقات رہے ہیں 1954 سے 65 تک، پھر 1979 سے 1990 تک، ٹھیک ہے، یہ جو تعلقات تھے وہ کس پر بیس رہے ہیں؟ وہ ان کے جیو پولیٹکس کے باعث ہی رہے ہیں۔ آگے سینٹنس کمپلیٹ پڑھ لیں۔ آر ایشوز ریلیٹنگ ٹو یو ایس اینڈ گلوبل سیکورٹی، یا پھر جو پاکستان کی اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ عالمی سیکورٹی، یا پھر امریکہ کی جو اپنی جو امریکہ کے کنسرنز تھے سیکورٹی کو لے کر، اسی کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات ابھی تک جیو پولیٹکس کے باعث ہی رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے یہ ضروری ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے یہ کام کریں، کیونکہ حدود اربع ان کا کچھ اس طرح سے ہے، خاص طور پر جب اسے امریکہ افغانستان میں آیا تو اس کو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہی وجہ کہ ان کے جو تعلقات کی وجہ رہی ہے وہ ہمیشہ جیو پولیٹکس رہی ہے، یعنی حدود اربع ایک دوسرے کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کا ہونا ہی یہ تعلقات کی ایک وجہ رہی ہے۔ دیٹ از ویئر دا ریلیشنز فاؤنڈ دیئر لاجک، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو پاکستان اور امریکہ کے جڑنے کی ایک وجہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے۔ جیو پولیٹکس اسٹل ریمینز دا گائیڈنگ پرنسپل آف پاکستان، اب بھی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، ریلیشنز جو ہیں، جو تعلقات ہیں، ان میں ان کو طے کرنے میں، ان کو ڈٹرمن کرنے میں جیو پولیٹکس ابھی بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ایکسیپٹ دیٹ ناؤ اٹ پرووکس کنفلکٹ، اور یہ بات اور ہے کہ اب یہ جنگ کی طرف بھی، یعنی جو حالات ہیں وہ کافی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ کوآپریشن از اسٹل پاسبل ان ایریاز، تاہم پھر بھی باہمی تعاون جو ہے ابھی ممکن ہے بعض شرائط پر، سچ ایز بعض صورتحال پر، جیسا کہ اسٹیبلائزیشن آف افغانستان کے اگر استحکام کی بات کی جائے، یا پھر کاؤنٹر ٹیررزم اور دہشت گردی کے خاتمے کی اگر بات کی جائے، تو ان دو صورتحال پر، ان دو ممکنہ ایریاز پر پاکستان اور امریکہ کا ابھی بھی جو ہے وہ باہمی اتفاق ہو سکتا ہے۔ دا یو ایس فیلز، امریکہ یہ سمجھتا ہے دیٹ کنٹینیوڈ افغان کنفلکٹ، کہ اگر وہ افغانستان کی جنگ کو جاری رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا، ول کیپ انسرجنسی، تو اس سے جو فساد ہیں، جو دنگے ہیں، وہ اسی طرح سے باقی رہیں گے، اینڈ ٹیررزم الائیو، اور دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو پائے گی، اینڈ وڈ ناٹ اونلی تھریٹن اٹس اون سیکورٹی، اور نہ صرف یہ کہ اگر وہ جنگ کو ختم نہیں کرتا تو اس سے اپنی جو سیکورٹی ہیں اس کو بھی خدشات لاحق ہیں، بٹ بائی فیولنگ ایکسٹریمزم، لیکن نہ صرف یہ کہ اس سے کیا ہوگا، جو شدت پسند ہیں پاکستان میں وہ بھی کیا ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کی سٹیبلٹی، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک بھیانک چیز ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ملک ہے۔ تو امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ جنگ بندی نہیں کرتا، افغانستان سے انخلا اپنا نہیں کرتا، تو اس کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ کبھی بھی انسرجنسی ختم نہیں ہوگی، ٹیررزم باقی رہے گی، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے اس کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے، یعنی اس کے جو ایٹامک ویپنز ہیں، امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں۔ جہادسٹ آلسو تھریٹن انڈیا، اور یہ کہ جہادی جو ہیں وہ انڈیا کو بھی دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، انڈر مائننگ واشنگٹنز چائناز پالیسی، وہ چائنا اور امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو پس سے پشت ڈال کر، اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، وہ امریکہ کو انڈیا کو بھی ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایز اٹ از دیز ایریاز آف کوآپریشن بٹوین دا ٹو سائڈز آر آلسو مارکڈ بائی اے کنفلکٹ آف پرسیپشن، پالیسی اینڈ انٹرسٹس، چونکہ یہ دونوں فریقوں کے مابین تعاون کے شعبوں میں بھی یہ ایک باہمی تاثر، پالیسی اور مفادات کے تصادم کی علامت ہے۔ اگر یہ امریکہ نہیں جاتا تو پھر کیا ہوگا، اس سے
دونوں فریقین کے مابین جو تاثر ہے، پالیسی اور مفادات ہیں، ان کے دونوں کے ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ ہاؤ واشنگٹن ریزالوز، امریکہ کس طرح سے اس پریشان کن صورتحال سے، اس پالیسی، اس مشکل وقت سے نکلتا ہے، ول ڈیپینڈ ناٹ اونلی آن اٹس چائنا اینڈ افغانستان پالیسیز، یہ نہ صرف اس کی افغانستان اور چائنا کے ساتھ جو پالیسی ہیں، جو حکمت عملی ہے، اس کے اوپر اس کا انحصار ہوگا۔ وہ جس طرح اگر کچھ فیصلے لیتا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی جو پاکستان، اس کے افغانستان اور چائنا کے ساتھ جو پالیسی ہے، جو مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس کا واشنگٹن کا فیصلہ کوئی بھی۔ کرنٹلی انڈر ریویو، جو کہ ابھی زیر ثانی ہیں، زیر غور ہیں، بٹ آلسو آن ہاؤ کمپیٹیبل پاکستان پالیسیز ول بی ود یو ایس آبجیکٹیوز۔ اب امریکہ اس پریشان صورتحال سے کس طرح سے نمٹے گا، یہ نہ صرف افغانستان اور چائنا کی موجودہ زیر غور پالیسی پر انحصار کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی پالیسی کس حد تک امریکہ کے مقاصد کے ساتھ مل پاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کی، وہ بھی امریکہ کے جو انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ میچ نہ کر پائیں، تو بھی بات نہیں بنے گی۔ امریکہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو افغان وار، امریکہ جو ہے وہ ایک نئی جنگ نہیں چھیڑنا چاہ رہا، نار ڈز اٹ وانٹ ٹو اسکیٹل دا فیبرری 2020 ایگریمنٹ انٹائرلی، اور نہ ہی وہ اپنا 2020 فروری کا جو معاہدہ ہے اس سے وہ فرار ہونا چاہتا ہے۔ واشنگٹن میں ہیو لاسٹ دا وار، اگرچہ امریکہ جنگ ہار بھی چکا ہو، بٹ ہیز ناٹ لاسٹ دا کیپیسٹی، لیکن اس نے اپنی صلاحیت ابھی نہیں کھوئی کہ وہ کیا کر پائے، ٹو پریونٹ انسٹیبلٹی ان افغانستان، کہ وہ افغانستان میں جو غیر عدم استحکام کو روکنے کی جو صلاحیت ہے اس کی، وہ ابھی تک امریکہ کے پاس ہے، اس نے ابھی تک لوز نہیں کیا۔ ہو ایور اٹ ول نیڈ پاکستان ہیلپ، تاہم پھر بھی امریکہ کو پاکستان کی جو ہیلپ ہے وہ ضرور رہے گی۔ بٹ دیر اپیئرز ٹو بی نو کلیئرٹی ان پاکستان افغانستان پالیسی ایکسیپٹ ان ریٹورک، لیکن جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ پاکستان جسٹ بیان بازی تک ہی ہے، کچھ کام کر کے نہیں دکھا رہا، ٹھیک ہے۔ ہاؤ واشنگٹن ریزالوز، سوری، دیر از آلسو اے کنٹینیوڈ لیک آف ٹرسٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہے اس کی بھی کمی ہے۔ واشنگٹن کی پالیسیز میں بھی جو ٹرسٹ ہے، واشنگٹن کسی پر اعتماد نہیں کر رہا۔ دوز اسکیپٹیکل آف امریکاز ویلیو، اور وہ لوگ جو امریکہ کی قدر سے انکار کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں ایز اے پارٹنر، ایک ساتھی کے طور پر، انہیں کیا چاہیے، نیڈ ٹو ری وزٹ پاکستان اون ہسٹری، انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا جو دوہرا معیار ہے، جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں۔ ٹو اٹس کریڈٹ، اس کی ویلیو کے مطابق، اس کی اہمیت کے مطابق، دا یو ایس ڈیڈ ہیلپ پاکستان میٹ اٹس اکانومک اینڈ سیکورٹی چیلنجز ارلیئر، پاکستان کی امریکہ نے اس کے حیثیت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق پہلے بھی مالی طور پر اور سیکورٹی خدشات کو، سیکورٹی کے حوالے سے بھی کافی زیادہ پہلے بھی مدد کر چکا ہے۔ پرابلمز اروز، اس وقت مسائل بڑھتے ہیں، پرابلم اروز اس وقت مسائل بڑھ گئے ان 1980، یعنی 1980 میں، اور یا پھر 9/11 کے بعد، جب کیا ہوا، liaison between Washington and the Zia and Musharraf struggling to gain legitimacy, economic support and political backing۔ پرابلم اس وقت بڑھے کہ جب 1980 کی دہائی میں 9/11 کے بعد واشنگٹن اور ضیاء اور مشرف حکومتوں کے مابین جو رابطے تھے، وہ معاشی حمایت، سیاسی حمایت اور اپنی حکومت کو قانونی، اپنے آپ کو قانونی حیثیت دلوانے کے لیے وہ مذاکرات ہو رہے تھے، جدوجہد کی جا رہی تھی۔ They made a bad bargain with the US، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ غلط طرح کے معاہدے کیے، غلط ڈیلنگ کی، in their own interest، جو کہ صرف ان کے فائدہ کے لیے تھے، rather than پاکستان، یعنی وہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے پاکستان کے فائدے کو پوستا پشت ڈالا، اور اپنے فائدے کے لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے، معاہدے کر لیے۔ Sadly more than suffering at the hands of others، یہ بات بہت ہی غم کی ہے، دکھ کی ہے کہ پاکستان جو دوسروں کے ہاتھ میں سفر کرنے کی بجائے was a victim of its own poor policy choices and their advancement through an unqualified partnership with the US، کہ پاکستان کے لیے یہ کافی ایک دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں پاکستان کو اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہوئے جتنے پاکستان کو اپنی
غلط پالیسیوں، غلط انتخاب و امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے جو ان کی پیش رفت تھی اس میں بھی اب غلط ان کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ جو تعلقات میں جو پیش رفت ہو رہی تھی، جو آگے بڑھ رہے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ پالیسیز مسٹ انجوائے، پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، پاکستان کی جو حکمت عملی ہے، مسٹ انجوائے ڈومیسٹک سپورٹ بیفور ادرز ریسپیکٹ، اسے کیا کرنا چاہیے، دوسروں کا احترام کرنے سے پہلے پاکستان کی پالیسیاں جو ہیں گھریلو مدد سے، یعنی اپنے جو اندر کے جو لوگ ہیں ان کو، پاکستان کو چاہیے کہ ان کی پالیسی کے لیے ان کے لیے وہ اچھی پالیسی بنائے تاکہ لوگ اس کو سپورٹ کر پائیں، اندرونی طور پر یعنی پاکستان مضبوط ہو پائے۔ اینڈ اف پاکستان وانٹس ٹو موو فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ جیو پولیٹکس سے نکل کے، یعنی اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کی بجائے، اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مالی طور پر، اپنے آپ کو تجارت کی دنیا میں بہتر کر پائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اٹ ہیز ٹو ریچ سم انڈرسٹینڈنگ ود واشنگٹن آن اسٹریٹجک اینڈ سیکورٹی ایشوز، تو اس کو واشنگٹن کے ساتھ اسٹریٹجک اور سیکورٹی امور پر کچھ سمجھوتے کرنے ہوں گے، ادروائز دیز ول کیپ کولائڈنگ، کولائڈنگ مینس ٹکراتے رہنا، ادروائز دیز ول کیپ کولائڈنگ ود پراسپیکٹس آف اکانومک کوآپریشن، بصورت دیگر کیا ہوگا، یہ اقتصادی تعاون کے امکانات سے ٹکراتے رہیں گے۔ اینڈ فائنلی پاکستان ہیز ٹو انہینس، اور آخر پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو اپنی ویلیو بڑھانی چاہیے ایز این اکانومک پارٹنر، ٹھیک ہے، فار وچ اٹ نیڈس ٹو اسٹرینتھن اٹس کمپنی، جس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی اکانومی کو مضبوط کرے، فری اٹ سیلف، اپنے آپ کو آزاد کرے، فرام انٹرنچمنٹ، دخل اندازی دینے سے، ان سیکورٹی ڈومینیٹڈ نیشنل پرپوزز، ٹھیک ہے، سیکورٹی پر قابو پانے والے معاملات میں دخل اندازی سے اس کو خود کو آزاد کرنا پڑے گا، اینڈ pursue policies that make it its excellent geopolitical location on a true asset، اور ایسی پالیسیوں پر عمل کرنا ہے جو اس کے بہترین جغرافیائی مقام کو حقیقی اثاثہ بنا پائیں، not a liability، نہ کہ ذمہ داری ہو اس کے لیے، اٹس ریئل ویلیو ایز این اکانومک پارٹنر، ایک اقتصادی شراکت دار کے حوالے سے پاکستان کی جو ایک حقیقی اہمیت ہے، حیثیت ہے، ول ناٹ شو، اس وقت تک نظر نہیں آئے گی، انٹل افغانستان سٹیبلائزز، جب تک افغانستان میں استحکام نہیں ہوتا، اینڈ پاکستان بیکمز اے ہب فار پائپ لائنز اینڈ ٹریڈ ود دا سینٹرل ایشیا، اور پاکستان جو ہے وہ تجارت کا اور اپنی وسط ایشیا کے ساتھ اس کا جو تجارتی معاملات ہے، جو تجارتی لین دین ہے، اس میں پاکستان ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت نہیں حاصل کر لیتا، تجارتی مرکز نہیں بن جاتا، تب تک پاکستان کی جو اکانومک ویلیو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گی، یعنی پاکستان کی اکنامک ویلیو بہتر تبھی ہوگی جب یہ دو کام ہو جائیں کہ پاکستان افغانستان سٹیبلائز ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ ایک ہب بن جائے، پائپ لائنز مینز تجارت کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے جی، پاکستان شوڈ ناٹ سیک اکراس دا براڈ چینج، پاکستان کو زیادہ پالیسیوں پر بھی نہیں دیکھنا، ان اٹس ٹائز ود یو ایس واشنگٹن، یعنی اس کو پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ہر جگہ ہر پالیسی پہ نہیں اس کو بدلنے، از ناٹ انٹرسٹڈ ان براڈننگ دا ریلیشن شپ، کیونکہ واشنگٹن جو ہے، جو امریکہ ہے، وہ تعلقات کو زیادہ وسیع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھ رہا، پاکستان شوڈ سٹارٹ موڈیسٹلی، پاکستان کو ایک چھوٹا سا آغاز کرنا چاہیے ود افغانستان اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، افغانستان کے ساتھ اور دہشت گردی کے خاتمے میں، اینڈ بلڈ میوچل کانفیڈنس، اور آپس میں انہیں آپس میں اتحاد، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اینڈ دین ایکسپینڈ دا ڈائیلاگ، اور پھر انہیں چاہیے کہ مذاکرات کو بڑھائیں، اینڈ ایگری ٹو کوآپریٹ آن پوائنٹس آف کنورجنس، اور باہمی تبادلہ خیال کریں اور اس پر اتفاق کریں، وائل ٹرائنگ ٹو مینیج ایریاز آف ڈس ڈائیورجنس، جبکہ وہ اختلاف والی جو چیزیں ہیں، اختلاف والی جو باتیں ہیں، ان کو ذرا اگنور کریں، ان دا لانگ رن، لمبے عرصے تک واشنگٹن کین ناٹ لیو اسلام آباد انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن چائنا، ایک لمبے عرصے تک جو اب امریکہ ہے وہ بھی پاکستان کو چائنا کے ساتھ جڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چڑھنا پر انحصار کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اینڈ یوزفل اونلی ٹو بیجنگ اسٹریٹجک پرپزز، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ صرف چین کے جو مفاد ہیں اس کے ساتھ جڑا رہے، اینڈ دیٹ از ویئر دیئر از سم اسٹریٹجک کنورجنس، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کچھ اسٹریٹجک کنفیوژن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
पाकिस्तान शुड रिविजिट, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, शुड रिविजिट जुल्फ़िकार अली भुट्टोज ग्रेट आइडिया ऑफ बायलैटरलिज्म। पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पॉलिसी थी उसको उसके ऊपर दोबारा ज़ेर-ए-सानी एक दफ़ा देखना चाहिए, नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। नज़र-ए-सानी करनी चाहिए किस चीज़ पर, बायलैटरलिज्म मींस दो तरफ़ा पॉलिसी पर। इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसर्न्ड ओवर लूजिंग चाइना, और इस चीज़ की फ़िक्र करने की बजाय कि पाकिस्तान चीन का साथ खो देगा इन परसूट ऑफ अमेरिका के, अगर वो अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाता है तो पाकिस्तान को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि वो अमेरिका का साथ खो देगा। इस्लामाबाद शुड वरी अबाउट गेनिंग इंटरनल स्ट्रेंथ, पाकिस्तान को चाहिए, इस्लामाबाद को चाहिए कि वो अपने अंदरूनी जो ताकत है वो उसको गेन करे, उसको बढ़ाए, इनहेंस इट्स अपील टू बोथ साइड्स। और इस तरह से वो क्या कर पाएगा, अपनी जो अहमियत, अपनी जो वक़्त है वो दोनों ममालिक के लिए, चाइना और अमेरिका के लिए, इसकी जो वक़्त है वो बढ़ पाएगी अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मजबूत होगा। सो नीदर कैन अफोर्ड टू लूज़ पाकिस्तान, तो फिर जब ये पाकिस्तान अपनी वक़्त बढ़ा पाएगा, अंदरूनी तौर पर ख़ुद को स्टेबल कर पाएगा, तो फिर इसकी जो हैसियत होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। और कोई भी मुल्क, ना चाइना चाहेगा कि उसका पाकिस्तान से साथ छूटे और ना ही अमेरिका पाकिस्तान का साथ छोड़ना चाहेगा। अ वीक पाकिस्तान वुड नीड बोथ चाइना एंड यूएस, लेकिन अगर इस तरह पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर ख़ुद को स्टेबल नहीं कर पाता, तो जिस तरह से लूला लंगड़ा इस वक्त पाकिस्तान है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को चाइना की भी ज़रूरत पड़ती है और यूएस की भी ज़रूरत रहेगी। हाउएवर, तो हम इट वुड हैव नो ऑप्शन बट टू चूज़ वन, लेकिन इसके पास ऑप्शन ये है कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका को चुन ले चाहे वो चाइना का चुन ले, लेकिन इसको एक ही इंतखाब, एक ही का करना पड़ेगा। जी दोस्तों, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपने अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।